بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو جس طرح میں نے سمجھایا کہ ایک مناظرے کے اندر ایک ہی دعویٰ ہوتا ہے اور اس دعوے کا جواب ہوتا ہے. یہ ایک الگ دعویٰ ہے عمر باغے, یہ ایک دوسرا دعویٰ ہے کہ عثمان باغے. دونوں کے دلائل الگ الگ ہیں, دونوں کے وجوہات الگ الگ ہیں, اس وجہ سے یہ ایک ہی مناظرہ ہے. دوسری بات اس نے یہ کہا کہ اگر حضرت عثمان باغ جائے تو ہمارا عقیدہ غلط ہے. یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ ہماری امامت باطل نہیں ہوتی, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان سے پہلے آتے ہیں. تو ہمارا جو عقیدہ ہے اور ہمارے جو ہم جو مانتے ہیں ان کو خلیفہ, وہ برقرار رہتا ہے کیونکہ حضرت عمر حضرت عثمان سے پہلے آئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو جس طرح میں ون منٹ تو یہ غیر محترم ناظرین عثمان پہ کیوں بات نہیں کرنا چاہتا؟ بھائی ہمارے ادعا کے دونوں باغ ہیں نا, اور ادعا دونوں حضرات باغ ہیں. ٹائم ہی نہیں لگے گا عثمان کے دکانے میں. تبری میں, بخاری میں, وہ سب نے روایت کی کہ عثمان نے باغا ہے, اور عثمان نے بلکہ یہودی بننے کی کوشش کی تھی, یہودیوں میں جانے کی کوشش کی تھی. اس کی بہت ایسے باغا تھا کہ مدینہ اس کو نظر نہیں آیا. صاحب مدینہ سے 3 دن آگے چلا گیا, اور جب واپس آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ تو بہت دور بھاگے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ اس پہ کیوں بات نہیں کرنا چاہتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رد ہی نہیں کر سکتا بھائی, یہ صرف عمر پہ فوکس کرنا چاہتا. اور پھر یہ کہنا کہ اگر عثمان فاسق فاجر بھی ہمارا مذہب باطل نہیں ہوتا. بھائی کب سے یہ اس کو خلیفہ راشد, پھر اٹھا دو اس کا نام. خلیفہ راشد کیوں کہتے ہیں؟ خلیفہ راشد ایک ہی ابو عمر ہے, تو اس کو خلیفہ راشد کیوں کہتا ہوں؟ ایک شخص جس کا فسق آپ کی صحیح ترین کتابوں میں شامل ہے, گناہ کبیرہ شامل ہے, بلکہ ہمارے نزدیک وہ کفر ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو کیوں تم اپنا امام مانتے ہو, اپنا پیشوا مانتے ہو, اور اس کو خلیفہ, اس سے پہلے اگر کوئی آیا وہ باغ جنگ سے بھی نہیں بھاگا, تو اس سے مطلب یہ تو نہیں کہ یہ فاسق ہے. یہ فاسق ہے. اگر 1,24,000 انبیاء میں 4-5 انبیاء ثابت ہوئے کہ کافر تھے, تو اسلام اس سے باطل نہیں ہوتا. ٹائم. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ دوبارہ مناظرہ جان بوجھ کے یہ شروع نہیں کروانا چاہ رہا ہے, کیونکہ یہ حضرت عمر کے بھاگنے پر دلیل نہیں دے سکتا. میں اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ یہ آدمی ڈر رہا ہے. I swear by Allah, this individual is scared because until now he has been saying to people, اب تک یہ کہتے رہے لوگوں کو کہ عمر بھاگے, عمر بھاگے, عمر بھاگے. ابھی جب عمر کا غلام آیا اور دلیل مانگی تو یہ دے نہیں سکتا. یہ بھاگ رہا ہے عثمان کی طرف, یہ بھاگ رہا ہے عثمان کی طرف. عثمان کو ذرا چھوڑو, اس کے لیے ہم الگ مناظرہ رکھیں گے. ٹھیک ہے بھائی, عثمان کے الگ مناظرہ رکھیں گے. اب بات ہوئی, کب رکھیں گے؟ بولو کب رکھیں گے؟ اب بتاؤ. وہ ہم رکھیں گے انشاءاللہ, کوئی بات نہیں. اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح نہیں ہوتا. کیا مطلب اس طرح نہیں ہوتا. پہلے بھی آپ مجبور تو ہمیں نہیں کر سکتے. عبدالحلیم صاحب, میرا وقت ہے. نہیں, مجھے 15 سیکنڈ اور دے دو. ہاں, تو جس طرح میں نے کہا کہ تم نے دعویٰ کیا ہے, ابھی دعویٰ ثابت کرو. عثمان کو چھوڑو, باقی کو چھوڑو. تم نے کہا I've told him and I'm saying in front of everybody, we're asking him to prove Umar fled. Prove if you've got dalil. If you haven't, stay quiet. Okay. ان کو ایک بار ہم سمجھا رہے ہیں کہ ہم عمر کے فرار سے ہم نے ہاتھ نہیں اٹھایا. ہم کہتے ہیں عمر فرار ہوئے تھے, اور یہ فرار کفر بھی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ فرار کفر بھی ہے, یہ ہمارا موقف ہے, اور ایسے ہم نے ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ عثمان کے موضوع پہ کیوں بات نہیں کرنا چاہتا؟ اب کہتا ہے میں اس میں لیے الگ مناظرہ رکھوں گا. اب یہ اسی مناظرے میں اس میں بات ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ بہت ہی مختصر ہے. میں دکھا دوں گا عثمان, میں اسی مناظرے کے ضمن میں اپنے ٹائم میں عثمان کا بھی فرار بھی دکھا دوں گا. ان کا کام ہے جواب دینا, کیونکہ یہ کہتے ہیں میں الگ مناظرہ رکھوں گا, پھر یہ غائب ہو جائے گا, کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اس نے 2-3 مہینے پہلے ہمیں ٹائم دیا تھا کہ عمر نے جو عائشہ کے گھر پہ حملہ کیا تھا, اور اس میں عائشہ اور ام فروہ کی پٹائی کی تھی عمر بن الخطاب نے. دوسرے اگر عائشہ کا نام لے لینا بے احترامی سے, یہ کہتے ہیں کافر ہو گیا. یہ خود ان کے اپنے خلیفے کی یہ حالت ہے کہ اس نے عائشہ کے گھر پہ حملہ بھی کیا, اس کی پٹائی بھی کیا, اس کی پھوپھی کی بھی پٹائی کیا. ابو بکر کے اس سے زیادہ بےزتی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی بیٹی کی اور اس کی بہن کی پٹائی عمر گلی میں سب کے سامنے کرتے ہیں. انہوں نے وعدہ بھی دیا تھا کہ اس میں مناظرہ کریں گے. اب بات تو یہ چاہیے تھا جس پہ آپ کا وعدہ تھا اس موضوع پہ مناظرہ کرتے ہیں نا, اس پہ تو آپ مناظرہ نہیں کر رہے. آپ کو یاد بھی نہیں ہے, کہتے وہ میں بھول گیا ہوں, کبھی اور کریں گے. تو ابھی آپ نے جو کہا کہ عثمان پہ مناظرہ ہوگا, ابھی بتاؤ ابھی کب مناظرہ کریں؟ ٹائم ابھی دے دو یا اسی وقت مناظرہ کرو, اس پہ بھی, دونوں پر. دیکھو میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ آپ مجھے آ کر یہ کہیں اور مجبور کریں مناظرے کرنے پر. ٹھیک ہے, آپ مجھے کوئی بچہ نہ سمجھیں اور میرے منہ میں آپ وہ الفاظ ڈالیں. یہاں یہ ایسی بات ہی نہیں چلے گی. آپ میری باتیں سن رہے ہیں؟ ہاں, یہ کیا کہ مناظرہ کرنا ضروری ہے, یہ کرنا ضروری ہے, وہ کرنا ضروری ہے. اگر ایسے کریں گے نا تو میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں سب کے سامنے 12ویں کی ایمان پر مناظرہ کر میرے ساتھ. 12ویں کی ایمان پر, یہ جو تیرا 12واں چھپا ہوا ہے نا یہ غار میں, اس کے ایمان پر میں اس کو کافر مرتد ثابت کروں گا, بزدل, دنیا کا سب سے بدترین بزدل ثابت کروں گا میں. تو
میں آپ کے ساتھ ایک مناظرہ رکھوں گا اس پر, اور تم میرے ساتھ ایک مناظرہ رکھو 12ویں کے ایمان ثابت کرنے پر, اس کو مومن ثابت کر, امام چھوڑ اور اس کو 12واں امام اور مہدی, تو پہلے اس کو مسلمان ثابت کر, ٹائم کر, ختم ہو. مجھے تاریخ دے مجھے ابھی تاریخ دے, میں نے نہیں کہا کہ آپ بچے ہیں کہ آپ مجھے پہلے تاریخ دے, تاریخ دے مجھے, ٹھیک ہے آپ ابھی میری باری نا, پہلے تاریخ دے, ٹائم ختم ہو گئے. پہلے مجھے تاریخ دے کہ یہ مناظرہ کب ہونے والا ہے, یہ مناظرہ کب ہونے والا ہے کہ جو 12واں ہے اس کا ایمان تو ثابت کر, اور اس کو کفر, اس کو کافر ثابت کرنا, مرتد ثابت کرنا میرا کام ہے. تاریخ دے مجھے. کل تیار ہیں؟ ابھی تیار ہیں, کل تیار ہیں, ابھی تیار ہیں, ابھی تیار ہیں. اوے یہ شیعوں کا شہر ہے. ابھی میری باری ہے, ابھی خاموش ہے. 1 منٹ سے آپ نے ٹائم زیادہ لیا. دیکھیں آپ نے کہا کہ بچے نہیں ہے کہ میں آپ کے منہ میں ڈال دوں, کیونکہ آپ ڈر گئے, آپ کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا ہے, اور آپ کی بوگلاہٹ اور آپ کا خوفزدہ اور آپ کی بزدلی سب کے لیے واضح ہے. آپ نے جو پہلے وعدہ دیا تھا نا, آپ کے 2 وعدے ہمارے پاس موجود ہیں. دوسرا موضوع میں بھول گیا, پہلا موضوع تو مجھے یاد ہے کہ ابو بکر نے, عمر نے جو عائشہ کے گھر پہ حملہ کیا تھا, اس کی پٹائی اور اس کی پھپھی کی پٹائی گلی میں کی تھی, اس کا آپ ابھی تک فرار ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ جب ادھر تشریف لائیں اس موضوع پہ مناظرہ کرتے نا, اس موضوع پہ جس پہ آپ پہلے مان چکے ہیں, اس پہ تو مناظرہ نہیں کر رہے آپ. دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں میں عثمان کے موضوع پہ الگ مناظرہ رکھوں گا. ٹھیک ہے بھائی, ابھی اسی مناظرے کے ضمن میں بھی اس کا جواب دینا, اگر جواب نہیں دے سکے تو پھر الگ مناظرہ دے, اس کے لیے مان لیتے ہیں. ابھی آپ نے جو ادعا کیا کہ آپ ہمارے 12ویں امام علیہ السلام کو آپ کافر ثابت کریں گے, بالکل اس کا جواب دینا. میرا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آپ نے ادعا کیا تھا نا کہ امام علی علیہ السلام جنگ سے بھاگیں, امام حسین علیہ السلام جنگ سے بھاگیں, امام مہدی علیہ السلام, میں نے بھی ایک چیلنج قبول کیا تھا. میں نے چیلنج قبول کیا تھا کہ بسم اللہ کرو. اپنے مناظرے, ابھی اسی مناظرے کے ضمن میں وہ دلائل لے کے آنا. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ گفتگو نہیں کر سکتے اس موضوع پر. آپ چاہیں 12ویں امام علیہ السلام کے ایمان پر, ان کے اسلام پر, ابھی چاہے اتنا بڑا چیلنج آپ کو اتنا پکے, ابھی بسم اللہ, ابھی بسم اللہ. چاہے عثمان اور عمر کے فرار پہ کرو, چاہے 12ویں امام علیہ السلام کے ایمان پہ کرو, آپ کی مرضی, چن لو ان دونوں میں سے ایک. میرا چیلنج ہے تجھے, بسم اللہ. الحمدللہ, الحمدللہ, اللہ کا شکر. اہل سنت والجماعت, مسلمانوں, تکبیر, اللہ اکبر. یہ دیکھو میں اس کو موقع دے رہا ہوں کہ آؤ حضرت عمر پر بات کرتے ہیں. یہ سارا جو ہے نا ناٹک ہے, یہ آدمی ڈر رہا ہے بیچارہ, اس کے چہرے کا رنگ دیکھو, یہ کر نہیں سکتا. اللہ کی قسم یہ ڈر رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ جو یہ حدیثیں سامنے رکھے گا نا, میں پھاڑ پھاڑ کے اس کے استدلال کو رکھوں گا. یہ ڈر رہا ہے, یہ ادھر ادھر عثمان فلاں ٹینگ, یہ وہ بدر احد حنین برے عمر کے پاس نہیں آ رہا ہے. یہ ہے حضرت عمر کی کرامت. آئے ہائے, یہ ہے عمر کی کرامت کہ دیکھو رافضی بھاگ رہا ہے, رافضی اپنے دم کو ٹانگوں کی درمیان رکھ کر بھاگ رہا ہے. آئے ہائے ہائے, وہ 12ویں کی طرح بھاگ رہا ہے. میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں, انہوں نے 1.5 منٹ لیا. آپ نے بھی 1.5, اس سے پہلے آپ نے 1.5 منٹ لیا تھا. آپ نے اس سے پہلے اس کے جواب میں تھا, اس کے جواب میں. ٹھیک ہے, بولو. حضرت عمر سے بھاگ رہا ہے بیچارہ بھاگ رہا ہے, بات نہیں کر سکتا. بھائی آپ کا ٹائم ختم ہے نا, خاموش ہو جاؤ. دیکھو حضرات محترم, آپ ایک تو زبان کا جو ہے نا استعمال انتہائی ادب سے آپ سے درخواست ہے, دونوں شیوخ سے, تھوڑا احتیاط کریں اور اپنے جذبات کو تحمل کے ساتھ ذرا زبان کا استعمال بہتر رکھیں, اور جب نام بھی لیں کسی بھی شخصیت کا, دونوں مسالک عوام الناس کے مقدسات کا خیال رکھیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک علمی اور فکری انداز میں اور ایک مسئلے کی تنقیح کے لیے آپ تشریف لائیں. مولانا عبدالحلیم صاحب UK سے اور شیخ علامہ حسن اللہ یاری امریکہ سے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا تحمل سے علمی انداز سے, جیسے کہ مذہبی اسکالر کرتے ہیں اس طرح بات کریں. شکریہ. جی علامہ صاحب, شیخ اللہ صاحب آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لگتا ہے عبدالحلیم صاحب اردو زبان بھول گئے. میں نے کب کہا کہ میں عمر کے فرار پہ گفتگو نہیں کروں گا؟ میں نے تو قبول کیا کہ ابھی گفتگو کرو یا اگلے سیشن میں گفتگو کرو, میں نے مان لیا. میں نے آپ سے صرف اتنا سوال کیا کہ آپ عثمان, میں نے قبول کیا. دیکھیں آپ نے کہا کہ امام علی علیہ السلام میدان جنگ سے بھاگے, امام حسین علیہ السلام میدان جنگ سے بھاگے, 12ویں امام میدان جنگ سے بھاگے علیہ السلام. میں نے قبول کیا, ان کا ذکر کر لینا تھا اپنی مناظرے میں. لیکن عثمان کے کیا آپ کیوں قبول نہیں کرتے کہ عثمان پہ گفتگو ہو جائے؟ اگر قبول کرنا ہے تو ٹائم کیوں نہیں دے رہا ہے بھائی؟ میں نے تو, آپ نے کہا کہ 12ویں امام مسلمان نہیں ہے, میں نے کہا ابھی گفتگو کرو, چاہے کل گفتگو, میں مان لیتا ہوں. چاہے ابھی گفتگو کرو, چاہے کل, میں نے تو مان لیا. یہ جو غلط باتیں, غلط بیانی سے کام لے رہا ہے, جھوٹ کے علاوہ ان کے مذہب میں کچھ ہے ہی نہیں, کہہ رہا کہ عمر کے فرار پہ گفتگو نہیں کرنا, وہ تو میں مان چکا ہوں, میں اس پہ گفتگو کروں گا. میں نے جو ادعا کیا آپ کے کتب سے دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی.
بات یہ ہے کہ آپ عثمان کے فرار کو آپ کب اس پہ گفتگو کریں گے, اور جو میں نے بقیہ سوالات کیے ہیں آپ سے اس کا کیوں جواب نہیں دے رہے؟ آپ کا وقت ختم ہو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.